الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے پہلا لفظ ہے لفظ شہر، شہر و رمضان۔ شہر کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اسی سے شہرت بھی بنا ہے، مشہور بھی اسی سے بنا ہے، اشتہار لفظ بھی اسی سے بنا ہے، شہیر بھی اسی سے بنا ہے۔ تو شہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور مہینے کو شہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ ہر شخص کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ لوگ نئے چاند کو دیکھتے ہیں تو دوسروں کو کہتے ہیں وہ دیکھو چاند۔ تو چاند کے طلوع ہوتے ہی مہینے کی چونکہ شہرت ہو جاتی ہے، اس لیے اسے شہر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مہینہ شہر ہوتا ہے، اور یہاں لفظ شہر رمضان کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسی اضافت یا تو لفظ شہر کی صرف رمضان کی طرف ہوتی ہے، یا ربیع الاول شریف کی طرف ہوتی ہے، یا ربیع الثانی کی طرف ہوتی ہے۔ باقی کسی مہینے کی طرف لفظ شہر کی لفظوں میں اضافت نہیں ہوتی۔ مہینے تو سارے ہی شہر کہلاتے ہیں، لیکن یا شہر رمضان، شہر ربیع الاول، شہر ربیع الثانی، ان تین کے علاوہ کسی مہینے کی طرف لفظ شہر مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا رمضان۔ لفظ رمضان کے مادہ اشتقاق میں مختلف اقوال ہیں۔ اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لفظ رمدن سے بنا ہو، اور رمدن کا معنی ہوتا ہے ایسی بارش جو حریف سے پہلے آتی ہے اور سطح زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں رحمت الہی کی ایسی بارش ہوتی ہے، ایسا مینہ برستا ہے کہ دل کا گرد و غبار چھٹ جاتا ہے، اعمال کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس لیے رحمت الہی کی کثرت سے بارش کی وجہ سے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ لفظ رمضان سے بنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شدید گرمی، شدید تپش اور حرارت۔ یہی وجہ ہے کہ جو سورج نکلنے کے بعد جب سورج خوب تپ جاتا ہے، حرارت کافی ہو جاتی ہے، تو اس وقت نماز چاشت ادا کی جاتی ہے۔ تو اس وقت کی مناسبت سے اس نماز کو بھی اس لفظ سے یعنی رمضان کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ اوابین کی نماز، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز یعنی نماز چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب دھوپ کی شدت سے پاؤں جلنے لگیں۔ تو شدید حرارت، تپش، گرمی، یہ رمضان کا معنی ہے۔ اور اگر لفظ رمضان اس سے بنا ہو تو ایسی صورت میں رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایمان کی حرارت ایسی شدید ہو جاتی ہے کہ اس کی حرارت سے گناہ جل جاتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کی حرارت، کوئی اچھی بات سننے کی حرارت،
ایسی ہوتی ہے کہ اس سے دل کے اندر ایک ایمان کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے ایمان کی. تو اس ایمان کی حرارت کی وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. یہاں لفظ رمضان کے ضمن میں علماء نے یہ تفصیل بھی بیان فرمائی کہ یہ مہینے کا جو نام ہے یہ تو ظاہر ہے اسلام نے اس مہینے کا نام رکھا. اسلامی نام رکھنے سے پہلے دور جاہلیت میں اس مہینے کا نام آتک تھا، ناطق تھا. اور اسلامی جب نام رکھے گئے تو اسلامی نام رکھنے میں یہ مناسبت مد نظر تھی کہ جس موسم میں جو مہینہ آیا اس موسم کے حساب سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا. مثلاً جو موسم بہار میں مہینہ آیا اسے ربیع الاول کہہ دیا گیا. جو سخت سردی میں جب پانی بھی جم جاتا ہو ایسے شدید سرد موسم میں مہینہ آیا اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا. یہ مہینہ چونکہ سخت گرمی میں آیا اس لیے اس کو شدت حرارت کی وجہ سے رمضان کہہ دیا گیا. اور اسلام نے تو اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اسلام سے پہلے اس مہینے کے سب سے پہلے روزے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے رکھے تھے، اور وہ فرض روزے نہیں تھے بلکہ طوفان نوح کے بعد اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس مہینے کے روزے رکھے. تو ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا. لفظ قرآن یہ سبحان کی طرح مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، جمع کرنا، ملنا. لفظ قرآن کے مادہ اشتقاق میں بھی مختلف علماء لغت کے اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ لفظ قرآن قراءۃ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اور اس معنی کے اعتبار سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو پڑھی ہوئی اتری ہے. باقی ساری کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئیں لیکن یہ حضرت جبریل امین کے ذریعے پڑھا ہوا نازل ہوا. اور یہ وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ باقی کتابیں بھی اگرچہ اپنے اپنے زمانوں میں پڑھی جاتی رہیں اور آسمانی کتابوں کے علاوہ دیگر جو دنیاوی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن جتنا یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی. تو اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور اس کی اس معنی کے اعتبار سے وجہ تسمیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باقی کتابوں کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھنے میں بڑا فرق ہے. باقی کسی کتاب کو آپ 1 2 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد جب پڑھیں گے تو آپ کا دل اکتا جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ یہ پڑھا ہوا ہے، اس سے آپ کیا لینا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں، سینکڑوں دفعہ پڑھیں، ہزاروں دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھیں، ہر دفعہ نیا لطف آئے گا، نیا سرور آئے گا، نئے اسرار و رموز کھلیں گے، نئے معنی سے آپ واقف ہوں گے. تو اس کے ہر بار پڑھنے سے نیا فائدہ ملتا ہے. اس لیے اسے لفظ قراءت سے مشتق کر کے قرآن کہا جاتا ہے. دوسرا علماء لغت نے اس کا مادہ اشتقاق بیان کیا، یہ لفظ قرآن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. اور اس لفظ سے اسے قرآن جو بنایا گیا، یہ مناسبت اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سارے اولین و آخرین کے علوم اپنے اندر جمع کر لیے ہیں. تو اس جمع کرنے کے اعتبار سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور اس کا ایک مادہ اشتقاق کرنن بھی بیان کیا گیا ہے، اور کرنن کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، ساتھ کر دینا. اس مادہ اشتقاق کے اعتبار سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے متنوع اشیاء یکجا کر دی ہیں. اور متنوع اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ عبادات بھی اس میں ہیں، اخلاقیات بھی اس میں ہیں، سیاسیات، معاشرتی احکام اور دیگر جتنے بھی کسی کے تصور میں علوم و فنون آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں
قرآن مجید نے اکٹھے کر دیے ہیں، یکجا کر دیے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیے ہیں کہ بظاہر دور دور کا آپس میں ان علوم کا کوئی ربط نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے ایسے لفظوں میں سمو دیے ہیں کہ مفہوم قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی کجی نہیں آتی اور ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں آتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے مادہ اشتقاق کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ان اقوال کے اعتبار سے لفظ قرآن کا جو لغوی معنی ہے وہ یا تو ہوگا ملانا، یا ہوگا جمع کرنا، یا ہوگا پڑھنا۔ اصطلاح شریعت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام مقدس ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت سیدنا جبریل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اس نازل ہونے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح نازل ہوا سرکار کے قلب اطہر پر، آج بھی من و عن امت کے پاس وہی قرآن مجید بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے من و عن اسی طرح موجود ہے، اور اس میں نہ کمی بیشی کبھی ہوئی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس میں تحریف کا امکان بھی نہیں، اس واسطے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ قلم پر لے رکھی ہے۔ تو باقی کتابوں سے یہ قرآن مجید کی ایک امتیازی شان ہے، ان میں تحریف ہو گئی، یہ تحریف سے بالکل محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الفرقان، یہ لفظ بھی لفظ قرآن اور سبحان کی طرح، رجحان کی طرح یہ بھی مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہونا یا امتیاز ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، نیک اور فاجر کے درمیان امتیاز پیدا کر دے۔ یہ لفظ فرقان قرآن کی بھی صفت ہو سکتا ہے اور یہ رمضان کی بھی صفت ہو سکتا ہے۔ اگر رمضان کی صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے، یا فاسق اور مومن متقی کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ قرآن کی صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ ان الفاظ قرآنیہ کا اختصار کے ساتھ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء اسلام نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کی عظمت کے لیے ایک نسبت بیان کی گئی کہ اسے نزول قرآن سے نسبت ہے، یہ رمضان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اور جس جگہ کو اللہ رب العالمین کی کسی نعمت سے نسبت ہو جائے تو وہ نعمت چونکہ قدر والی ہوتی ہے، اس واسطے جس وقت کو نسبت ہو جائے اس نعمت سے وہ وقت بھی قدر والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس جگہ کو نسبت ہو جائے کسی قدر والی نعمت سے تو وہ جگہ بھی عزت اور احترام والی ہو جاتی ہے۔ اب جتنی قدر و قیمت اس نعمت کی ہوگی اس سے منسوب اشیاء کی بھی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ تو رمضان چونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اس سے نسبت رمضان کے مہینے کو ہوئی، اس وقت کو ہوئی، تو یہ وقت اور مہینہ بھی بڑی ہی قدر و قیمت والا ہو گیا، اور اتنی قدر و قیمت والا ہو گیا کہ مالک کریم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، فاحفظوا فیہ انفسکم، اس میں گناہ کرنے سے بچا کرو، اپنی حفاظت کیا کرو۔ تو یہ مہینہ اتنی عظمت والا اس لیے ہوا کہ اسے قرآن جیسی نعمت سے نسبت نصیب ہو گئی۔
تو اصول یہ ہے کہ جس عظیم شے سے نسبت ہو جائے اس نسبت کی وجہ سے منسوب اشیاء بھی عظیم ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کی عزت کی وجہ قرآن کا نازل ہونا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، قرآن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن ملا تو حضور ہی کے صدقے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی نعمت کبریٰ ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو سرکار سے منسوب جو رات مبارک اور جو وقت مبارک ہے، اس کی عزت و عظمت رمضان کی عزت و عظمت سے بھی زیادہ علماء نے بیان فرمائی ہے، اس واسطے کہ رمضان کی نسبت قرآن کی تشریف آوری سے ہے اور لیلۃ المیلاد کی نسبت سرکار کی تشریف آوری سے ہے، اور سرکار کا وجود مبارک یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی چونکہ نعمت ہے، اس لیے لیلۃ المیلاد اس کی عزت و عظمت رمضان کی عزت و عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء اسلام نے دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ماہ رمضان اس کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر امت مسلمہ کو یہ بھی پابند کیا گیا کہ قرآن مجید تمہیں ملا بھی اس ماہ رمضان میں ہے، تو اس ماہ رمضان کی راتوں کے اندر خاص نماز تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اب جو نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تراویح کتنی ہوتی ہے، اس میں علماء نے متفقہ طور پر یہ بیان فرمایا کہ یہ 20 ہی تراویح ہیں، اور 20 ہی تراویح ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانی چاہیے۔ اور ان کے 20 ہونے پر جو دلائل علماء نے بیان فرمائے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رکعۃً، کہ اکثر اہل علم کا وہی موقف ہے جو حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یعنی تراویح 20 رکھتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی، وقال الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ هَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِ مَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعةً، اور امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے، ابن مبارک کا، سفیان ثوری کا اور جلیل القدر محدثین کا یہی موقف ہے۔ اور امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں یہی پایا ہے کہ مسلمان 20 رکعتیں ہی تراویح کی پڑھتے آئے ہیں۔ یہ تو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے کبیر کے اندر، بہقی نے اور امام بغوی نے وغیرہ محدثین اور مفسرین نے یہ نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃً سوى الوتر، کہ سرکار وطر کے علاوہ رمضان کے اندر 20 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری احادیث ہیں۔ احادیث کے علاوہ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب پر غور کریں تو قرآن مجید کی داخلی شہادت بھی اسی بات پر ہے کہ رکعتیں 20 ہونی چاہیے، اس واسطے کہ رمضان کی رات میں جو صلاۃ التراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں 27ویں شب کو قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے۔ اب 27 راتوں کی تراویح کی نمازیں رکھتے ہیں، ان کو اگر آپ جمع کر لیں تو یہ رکعتوں کی تعداد 540 بنتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اگر آپ رکوع گن لیں تو رکوع کی تعداد 557 بنتی ہے۔ اور طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جتنا جتنا قرآن مجید پڑھ کے رکوع کیا جاتا رہا اتنے حصے کا نام رکوع بن گیا۔ اس اعتبار سے تو 540 ہی رکوع ہونے چاہیے تھے جتنی تراویح کی رکعتوں کی تعداد بنتی ہے، لیکن آخری جو صورتیں ہیں وہ چونکہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس لیے بعض اوقات وہ ایک ایک رکعت کے اندر دو دو صورتیں بھی پڑھی جاتی رہیں، تو اس لیے 557 رکوعات کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح میں، صلاۃ التراویح میں نماز ادا کی جاتی ہے، یہ 20 ہی رکعتیں ادا کی جانی چاہیے۔ پھر اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مہینہ ویسے تو سارا ہی بڑی عزت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص رات ایسی بھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کی اہمیت 1000 راتوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ایک خاص رات کون سی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر اگرچہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی صراحت کے ساتھ تعین نہیں کیا گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اور ائمہ کرام کے بھی اقوال اس کے تعین میں مختلف ہیں، لیکن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بہت سارے اصحاب کشف انہوں نے بیان کیا کہ یہ ماہ رمضان کی 27ویں شب ہوتی ہے، اور بہت سارے اہل علم نے سورہ قدر کی داخلی شہادت سے بھی یہی ثابت کیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف آتے ہیں، اور لیلۃ القدر یہ لفظ سورت کے اندر سورہ قدر کے اندر 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 ہی بنتا ہے، اور یہی 27 کی جو رات ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، اور اس ماہ مقدس کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید تو اس مہینے میں اترا ہی، باقی بھی کافی سارے صحیفے اور کتابیں اسی مہینے کے اندر نازل ہوئیں۔ مثلاً 1 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، اور 7 رمضان کو توراۃ شریف نازل ہوئی، 13 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، اور 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی۔ تو اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ باقی آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں جس طرح قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ دعا اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔